بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں کی سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے تعمیر کروایا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا، یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ کسی قرآنی آیت یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ہم سب نے تو یہ سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام محمد بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے تھی۔ جی بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ موجود ہے۔ تفسیر قرطبہ میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جو فرشتوں نے کہا، اے اللہ تبارک تعالیٰ، انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اونچی آوازوں میں کرنے لگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبردست کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر کروایا جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر کیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7 آسمان میں عرش کے سامنے خانہ کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں یہاں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پہ بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تکمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے اس کا حج بھی ادا کیا۔ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئے، اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ معزز بہن بھائیوں، تیسری تعمیر وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایت میں ہے جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدوائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بالکل ان بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ تھا۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو القبیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے. ان میں سے ایک حجرہ اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے. مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی. جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے. حجرہ اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. جرہم کے سردار حرس بن مدار ازگر کی. بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسب میں سے ان کے بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے کی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.